تیسری عالمی جنگ کی شکل بھی اختیار کر سکتی ہے جنگ، اور یہ بھی واضح ہے کہ یہ جنگ کئی رخ اختیار کر جائے۔ امپیریلزم جتنا مرضی جمہوری ہو اپنے ملک میں، اپنے ملک کے باہر فاشسٹ ہوتا ہے۔ امریکہ کو اڈے دینا ایک موقع پرستی ہے، جرت کی کمی کا اظہار ہے۔ امریکن امپیریلزم گریٹر اسرائیل بنا کر ایک اور سپر پاور بنا لے گا، تو انبیاء علیہ السلام کو جن کے بڑوں نے قتل کیا تھا وہ معصوم بچوں کو قتل کیوں نہیں کریں گے؟ ایران پر جو پہلا حملہ ہوا ہے وہ معصوم بچوں پر ہوا ہے۔ 106 بچیاں لڑکیاں اسکول میں پڑھنے کے لیے گئی تھیں اور ان کو وہاں پر جو ہے ان کے بڑوں نے انبیاء کو قتل کیا، یہ معصوم بچوں کو قتل کر رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں انٹولڈ سٹوری ود ڈاکٹر اکمل سومرو۔ امریکہ اور اسرائیل نے مشترکہ طور پر ابھی تک تو یہی فیصلہ کیا ہے کہ وہ ایران پر اپنی بمباری اور حملے اور جنگ کو جاری رکھیں گے، لیکن ایران کا عزم بھی متزلزل نہیں ہوا۔ ایران نے بھی یہ واضح کر دیا ہے کہ وہ اب لڑیں گے اور جنگ کا اختتام اب ایران خود کرے گا، اور یہ سارا کچھ ان کے اختیار میں ہے۔ ایران جو میزائل برسا رہا ہے تل ابیب پر، اسرائیل پر اور امریکی فوجی اڈوں پر، یہ اس بات کا اعادہ کرتا ہے کہ ایران نے اب یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اس جنگ کو فیصلہ کن بنائے گا اور مذاکرات کرنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہے، کیونکہ جب امریکہ اور اسرائیل نے مشترکہ فوجی حملے میں ایران کی سیاسی اور مذہبی قیادت کو ختم کیا تو اس کے بعد ان کے حوصلے مزید بلند ہو گئے۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ پروفیسر امجد علی شاکر موجود ہیں، ہم نے ان کو مدعو کیا ہے۔ پروفیسر صاحب بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے۔ یہ اچانک ٹرمپ کو اور بنجامن نیتن یاہو کو کیا سوجی کہ وہ مذاکرات کے درمیان ہی ایران کے اوپر جنگ مسلط کر دیں، اور آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ جنگ کیا رخ اختیار کرے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ امپیریلزم کا ایک حربہ ہے۔ امپیریلزم جتنا مرضی جمہوری ہو اپنے ملک میں، اپنے ملک کے باہر فاشسٹ ہوتا ہے، اور اس کا ثبوت یہ جنگ ہے۔ اگر وہ جمہوری ہوتا تو مذاکرات کے ساتھ مسئلے کا حل نکل آتا، اور بڑے بڑے مسائل کا حل مذاکرات سے نکل آتا ہے، مگر ٹرمپ کا رویہ خالص امپیریلزم کا رویہ ہے، جو اپنے ملک سے باہر چھوٹے ملکوں کے لیے ہمیشہ فاشزم رہا ہے۔ اب اس فاشزم نے کیا رخ اختیار کرنا ہے اور اس کا رد عمل کیا ہوگا، سوچنے والا موضوع ہے۔ امریکہ یقیناً پریشرائز کرے گا، اور اس کا پہلا حملہ جس طرح پچھلی جنگ میں ایران کے ساتھ ہوا تھا، تو پہلا حملہ اس کا بہت خطرناک تھا، اور یہ سوچنا پڑ رہا تھا کہ یہ حملہ تباہ کن ہے اور ایران سروائیو کر سکے گا، مگر پچھلی جنگ میں ایران نے ثابت کیا کہ وہ سروائیو کر سکتا ہے، اور اب بھی پہلا حملہ بہت خطرناک تھا۔ اس میں ایران کے خود سیکورٹی لیبس جو ہے وہ سامنے آ گیا تھا۔ اس کے باوجود ایران سٹینڈ کر رہا ہے، اور اس کا عزم جو ہے ہمیں سامنے نظر آ رہا ہے۔ ایران میں دو چیزیں بہرحال ہمیں کنسیڈر کرنی ہوگی۔ ایک تو ایرانی قومیت کا جو عنصر ہے ان کے ہاں وہ بڑا مضبوط ہے، اور اب مزید مضبوط ہو گیا، کیونکہ خامنائی کی شہادت کے بعد تو وہ مزید یونائٹڈ ہو گئے۔ دوسرا اسلامی عنصر، اب دونوں چیزیں مل کے جو ہیں انہیں سٹرینگتھن کر رہی ہیں۔ اور آپ کی بات جو فرمائی آپ نے کہ خامنائی کی شہادت کے بعد وہ اور مضبوط ہو گئے، بلکہ اس واقعے کے بعد خامنائی عالمی سطح پر ایک بڑی پازیٹیو رسپانس آ رہا ہے عالم اسلام میں۔ بالکل آ رہا ہے ہر ملک سے۔ اچھا، اس کی وجہ امپیریلزم کے فاشسٹ رویوں سے لوگوں کی نفرت ہے، کہ وہ تھرڈ ورلڈ میں جتنے ممالک ہیں انہیں کالونی بنا کر رکھنا چاہتے ہیں۔ نہیں، اب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ اسرائیل کی پراکسی بن کے کہیں دنیا کو تیسری عالمی جنگ میں تو دھکیلنے نہیں جا رہا، اور انسانوں اور انسانیت کے خون کا پیاسا تو نہیں ہو گیا؟ ایک امکانی طور پر تو آپ کا سوال جو ہے اس میں ہی جواب امکانی طور پر تو یہی ممکن ہے، یہ ممکن ہے۔ اچھا، امکان یہی ہے، لیکن ایسا ہوگا تو یقین سے ہم نہیں کہہ سکتے، کیونکہ جب یہ جنگ آگے بڑھے گی تو عین ممکن ہے کہ ورلڈ لیڈرشپ خود امریکہ کے اندر کی لیڈرشپ وہ آواز اٹھائے۔ اس وقت تو زوران ممدانی کا رویہ سامنے آیا، اس کا بیان آیا، اور بڑا مضبوط بیان آیا۔ ایسا ہی ہے، بارش کا پہلا قطرہ تو وہ بنا ہے، اس کے بعد اور لوگ بھی آواز اٹھائیں گے۔
نہیں، اٹلی کے وزیر اعظم نے بڑا سخت بیان جاری کیا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ پیڈوفیل رجیم جو ہے اس کی پروٹیکشن کے لیے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے. ورلڈ لیڈرشپ بھی اس میں آ گئی ہے. تو عین ممکن ہے کہ ورلڈ لیڈرشپ اور ودن امریکہ جو لیڈرشپ ہے وہ سارے مل کر ٹرمپ کو اس انتہا پسند رویے سے، اس عمل سے باز رکھیں. یہ ایک مہم جو ہے ایڈونچر کر رہا ہے، تو اس ایڈونچر سے ہو سکتا ہے باز رکھ لیں. تو باز رکھ لیں تو انسانیت تیسری عالمی جنگ سے بچ جائے گی. یہ تو خلیجی ریاستوں کا کیا رویہ ہونا چاہیے؟ خلیجی ریاستیں ابھی تک تو ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ ان کو اب یہ فکر پڑ گئی ہے کہ ایران نے جو ہمارے اڈوں کے اوپر، امریکی اڈوں پہ جو حملہ کیا ہے، یہ ہمارے اوپر بھی حملہ تصور کیا جا رہا ہے اور وہ ریٹیلیشن کر سکتے ہیں. اگر خلیجی ریاستیں اس میں داخل ہو جاتی ہیں تو پھر اس سے یہی مراد ہوگا کہ وہ بھی پارٹنر بن گئی ہیں امریکہ کی اور اسرائیل کی اس جنگ میں. خلیجی ریاستوں نے امریکہ کو اڈے بنانے کی اجازت دے رکھی ہے، تو وہ ایک حد تک اپنی سوورینٹی سے دستبردار ہوئی ہیں. کم از کم اتنے حصے سے تو دستبردار ہو چکی ہیں جس حصے میں امریکن اڈے. تو انہوں نے اپنی سوورینٹی پہ کمپرومائز کیا ہوا ہے، اس لیے ان کی ول غیر یقینی ہے. کوئی یقین سے ہم نہیں کہہ سکتے کہ ان کی ول کیا ہوگی. امریکہ کو اڈے دینا ایک موقع پرستی ہے، جرت کی کمی کا اظہار ہے. اب جن ملکوں نے اپنے ملک کے کچھ حصے پر امریکہ کو فوجی اڈے بنانے کی اجازت دے رکھی ہے، ان کی ول اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے. بہرحال وہ اس میں کوئی اثر انداز ہوگی صورتحال میں، لیکن وہ اس قدر امپورٹنٹ نہیں ہے جتنا کسی مکمل آزاد ملک کا رویہ امپورٹنٹ ہو سکتا ہے. چین اور روس جو ہے وہ ہمیں کسی حد تک محتاط نظر آ رہا ہے کہ چین اور روس کی جانب سے جو رد عمل دیا جا رہا ہے ابھی وہ سفارتی سطح پر ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ چین اور روس جو ہے وہ بھی براہ راست اس جنگ میں اگر شامل ہو جاتا ہے تو جنگ کا نقشہ ہی بالکل تبدیل ہو جائے گا؟ براہ راست شامل ہونا یہ ذرا بڑی جو ہے نا واضح ٹرم ہے، تو اتنا واضح تو شاید وہ نہیں ہوں گے. لیکن اس جنگ میں پہلے تو سفارتی سطح پر وہ سپورٹ کر رہے ہیں ایران کو، اور عین ممکن ہے کہ وہ ایران کو اس سے زیادہ سپورٹ دے سکیں. لیکن براہ راست اس جنگ میں ان کا آنا یہ مشکل نظر آ رہا ہے، بلکہ اس کا کوئی چانس نظر نہیں آتا، سوائے اس کے کہ ٹرمپ صاحب کوئی اور ایڈونچر کر دیں. امداد دیں گے فوجی اسلحے کی صورت یہی میں، صورت ہو سکتی، ٹیکنالوجی کی صورت میں، تاکہ اسرائیل کو اور امریکہ کو ٹف ٹائم دیا جائے. دو سطح پہ ہوں گے نا. ایک تو سلامتی کونسل میں ورلڈ فورمز پر رشیا اور چائنا سپورٹ کریں گے ایران کو، اور دوسرے اسے مالی امداد یا خوراک کی امداد یا فوجی امداد یہ بھی دیں گے. لگ رہا ہے، اب دیکھیں کیا ہوتا ہے، لیکن امکان یہی ہے. اچھا، ابھی جو ہمیں امریکی لیڈرشپ کی طرف سے جو ریئیکشن نظر آ رہا ہے، یوں لگ رہا ہے کہ وہ اب تھوڑے فرسٹریٹ ہو گئے ہیں، کیونکہ ان کی طرف سے جو منصوبہ بندی کی گئی تھی وہ بڑی شارٹ ٹرم کی تھی کہ اٹیک ہوگا، مرکزی قیادت ختم ہوگی، اس کے بعد اندر سے بغاوت اٹھے گی اور پاسداران انقلاب جو ہے وہ پورا اپنا اسلحہ جو ہے وہ پھینک دے گی، ہتھیار ڈال دے گی اور وہ سرنڈر کر دیں گے، اور ہم رضا شاہ پہلوی کو امریکہ سے لا کے یہاں پہ جو لا کے بٹھا دیں گے اور نیا صدر یا نیا وزیر اعظم یا نیا سپریم لیڈر واٹ ایور اب جو بھی نام دیں وہ بنا دیں گے. تو ہمیں ان کے چہروں سے فرسٹریشن نظر آ رہی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ فرسٹریشن ایران کی داخلی مضبوط پالیسی کا نتیجہ ہے کہ جو پاسداران انقلاب کی طرف سے ایک تو ریئیکشن کیا جا رہا ہے اسلحے کی صورت میں، ہتھیاروں کی صورت میں، اور دوسرا داخلی طور پر قوم کے اندر یونٹی پیدا ہوئی ہے؟ کیا اس کی وجہ سے فرسٹریٹ ہو رہے ہیں؟ یقیناً اس کی طرف سے یقیناً یہی وجہ ہے کہ وہ جو حملہ تھا اس سے توقع تو ان کی یہی تھی کہ ایران میں رجیم چینج ہوگی اور بلے بلے ہو جائے گی، ستہ خیریں ہوں گی. لیکن وہاں تو ایک اور ہی صورتحال پیدا ہو گئی. قوم جو ہے پہلے سے زیادہ یونائٹ ہو چکی ہے، پہلے سے زیادہ اگریسو ہو چکی ہے، اور خامنہئی کو پورے ورلڈ میں اتنا شاندار رسپانس مل رہا ہے کہ مسلمان ممالک کے لیے مشکل نظر آتا ہے امریکہ کے اتحاد کا حصہ بننا.
पाकिस्तान में भी अच्छा खासा रद्द अमल पाकिस्तान में तो हम आज देखें। सेनेट का इजलास हो रहा है और सेनेट के इजलास में इसहाक डार ने बड़ी तफसील बात भी की है। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ जो हैं वो रज़ा शाह पहलवी के ट्वीट्स के ऊपर और उस पर उनकी अच्छी खासी क्लास ले रहे हैं और उनको बल्कि धमकियां दे रहे हैं, ज़रा जाके तो दिखाओ वहाँ पर, तुम्हें लग समझ जाएगी। और ख़ुद ये भी उनकी तरफ से एक बड़ा क्योंकि वो हमारे वज़ीर दिफा हैं कि ईरान के ऊपर हमला करके इस जंग के असरात पाकिस्तान तक लाने की कोशिश की जा रही है और पाकिस्तान की फ़ौज बड़ी मजबूत है, मुत्तहिद है, ताकतवर है और हम एटॉमिक पावर हैं, ये दुनिया को भी पता है, दुश्मनों को भी पता है। तो मुझे ये लगता है कि ये जंग जो है वो आइंदा हफ्ते तक जो है वो कोई नया रुख इख्तियार कर सकती है। आप समझते हैं कि जो नया रुख होगा, अगर इस जंग का कोई नया रुख होता है तो वो मुमकिन तौर पर क्या हो सकते हैं? 2-3 अगर हम पॉइंट्स वाइज कहें तो। देखिए जी, मुमकिन तौर पर तो बहुत रुख हो सकते हैं कि ये तीसरी आलमी जंग की शक्ल भी इख्तियार कर सकती है जंग, और मुमकिन तौर पर यह भी हो सकता है कि आलमी लीडरशिप और विदन अमेरिका जो लीडरशिप है अमेरिकन की, वो ट्रंप साहब की इस मुहिम जोई को रोक दें और ईरान से नेगोशिएशन का कोई रास्ता इख्तियार करें। और ये भी वाज़ेह है कि ये जंग कई रुख इख्तियार कर जाए। पहली और दूसरी जंग अजीम देखें, बड़ी कुव्वतों ने गलत फैसले किए जिसके नतीजे में इतनी आलमी सतह पर कत्लो गारत करी हुई, आलम इंसानी अब तक उसके जख्म मौजूद हैं। इसी तरह दूसरी जंग अजीम, अब हिटलर ने वेस्टर्न यूरोप पे हमला कर रखा था, वो अचानक रशिया पे भी हमला कर दिया, सोवियत यूनियन पे भी, और वही उसका आगाज़ बन गया शिकस्त का, और वही उसकी शिकस्त का बायस बन गया। हाँ, तो उसके वहमो गुमान में नहीं था कि रशिया के ऊपर हमला करने का नुकसान ही होगा कि मेरे दोनों जहाज़ भी जाएंगे, बहरी बेड़े भी जाएंगे और पीछे से सारा कुछ मलियामेट हो जाएगा। अगर वो रशिया पर अटैक ना करता, हो सकता है वो विक्टोरियस पावर में होता और दुनिया का नक्शा शायद कुछ और होता इस वक्त। बरतानिया ने जाके अमेरिका से जो इत्तेहाद किया था, उसके पीछे भी हिटलर था, और उस इत्तेहाद के नतीजे में अमेरिका सोल सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड बन के सामने आया। तो जंग में कोई ना कोई ताकत बड़ी गलती करती है, और आपको लग रहा है कि अमेरिका से तो बड़ी गलती का इम्कान मौजूद है। अब मैं ये यकीन से तो नहीं कह सकता कि बड़ी गलती अमेरिका करेगा, लेकिन बड़ी गलती हो सकती है। अभी इस वक्त जो हमें खलीजी ममालिक की जो कौम है ना, अवाम, वो वहाँ की तरफ से जो रिएक्शन आ रहा है, वो रिएक्शन ये बता रहा है कि वो अपनी हुकूमतों के साथ नहीं खड़े। अगर खलीजी रियासतों को अपनी इवामी हमायत भी हासिल नहीं होती कि वो इसराइल की सपोर्ट करें या ईरान के ऊपर हमला करें, तो ये यकीनन काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। अभी जो बयान पेंटागन की तरफ से और इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से जारी हुआ है कि ईरान के अंदर जो कुर्द हैं, इन कुर्दों को इस्तेमाल कर सकते हैं हम किस चीज़ के लिए? बगावत के लिए, कि वो हुकूमत के ख़िलाफ़ खड़े हो जाएं। तो आप समझते हैं ये माजी के उस 100 साल पुरानी तारीख़ को याद करा रहा है कि जब शरीफ मक्का को और इब्ने सऊद को आपस में लड़वाया गया और पहली आलमी जंग के बाद नेशनलिज़म की बुनियाद पर जो है अरबों को तुर्कों के ख़िलाफ़ खड़ा किया गया। अब भी वही नया साम्राज्य, पुराने साम्राज्य की तख्त नशीनी को सामने रखते हुए, फैसलों को सामने रखते हुए अब ये कोई एक नई मुहिम जो कर सकता है कुर्दों की सूरत में, क्योंकि कुर्द यहाँ भी हैं, इराक़ में भी हैं, शाम में भी हैं, तुर्की में भी हैं। देखिए जी, ये इम्पीरियलिज़म जो है ना, जहाँ कहीं भी है, जब कभी भी था, वो अपने रवैयों में कंजर्वेटिव होता, वो प्रोग्रेसिव नहीं होता। प्रोग्रेसिव होना इम्पीरियलिज़म के मिजाज के खिलाफ है। तो वो मुस्तकिल एक ही तरीका इख्तियार करता है और ये भूल जाता है कि तारीख़ बदल चुकी है। तारीख़ के सफ़र को जो आगे बढ़ गया है उसको पढ़ना, समझना, ये इम्पीरियलिज़म के लिए कोई आसान काम नहीं है। इम्पीरियलिज़म हमेशा पुराने तरीके इस्तेमाल करता है। तो माजी में जो तरीके कामयाब हुए थे वो ज़रूरी नहीं कि हाल और मुस्तकबिल में भी कामयाब हो। ये इम्पीरियलिज़म के कंजर्वेटिव रवैये हैं, और इसराइली तो वैसे ही कंजर्वेटिव हैं। यहाँ एक छोटी सी बात अर्ज़ करूँ कि इन दोनों मुख्तलिफ क्लिप चल रहे हैं ग्रेटर इसराइल। हाँ, मैं इस पर सवाल करूँगा, बल्कि मैं सवाल करता हूँ फिर आप इसके ऊपर तफसीली बात करें। ये जो वैसे तो ये पुराना 2005 का मंसूबा है, जब उस वक्त अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी कंडोलीज़ा राइस, उनकी तरफ से पहली दफ़ा ग्रेटर इसराइल की टर्म
امریکن کی فورن پالیسی میں استعمال کی گئی اور اس کے بعد تواتر سے گزشتہ 21 برس سے استعمال کی جا رہی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ گریٹر اسرائیل کا جو منصوبہ ہے جس میں وہ کہتے ہیں ہمیں لبنان تک، شام تک، دریائے نیل سے دریائے فرات تک کی جو زمین ہے اس پر حکمرانی کرنی ہے اور یہ زمین ہماری ہے، ہماری ملکیت میں دے دو تو دنیا کے جھگڑے اور مسائل جو ہیں وہ سارے ختم ہو جائیں گے. اور گریٹر اسرائیل کے متعلق مختلف تقریریں بھی چل رہی ہیں، علماء کی بھی ہیں، مبصرین کی بھی ہیں. آپ کا کیا تصور ہے کہ یہ گریٹر اسرائیل سے متعلق جو آج کل سب چل رہا ہے یہ کہیں ایگزسٹ بھی کرتا ہے اصل میں؟ یہ ممکن ہی نہیں. کیا مطلب؟ میں گریٹر اسرائیل کے بننے کو کے امکان کو ہی خارج از بحث سمجھتا ہوں. اس کے اوپر بڑی کتابیں اس کے لیے میرے پاس تو 2-3 دلیلیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ امپیریلزم کالونیز بناتا ہے، آزاد ممالک نہیں بنایا کرتا. تو کیا امپیریلزم اپنی نیچر کو چھوڑ دے گا؟ امریکن امپیریلزم گریٹر اسرائیل بنا کر ایک اور سپر پاور بنا لے گا، آزاد اسٹیٹ بنا دے گا؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ امپیریلزم کی نیچر ہی نہیں ہے کہ وہ آزاد ریاست کی تشکیل کرے. وہ جب بھی تشکیل کرے گا ڈیپینڈنٹ ریاست کی تشکیل کرے گا. پہلی بات، یعنی اسرائیل ہمیشہ امریکہ کا ڈیپینڈنٹ رہے گا. جی. اور امریکہ اگر اسرائیل کے اوپر سے ہاتھ اٹھا لے تو اسرائیل سروائیو ہی نہیں کر سکے گا. کبھی ایسی صورت امپیریلزم پیدا نہیں کرے گا کہ اسرائیل بڑی طاقت بن جائے اور وہ امپیریلزم کی ضرورت ہی محسوس نہ کرے، اس کی ضرورت سے بے نیاز ہو جائے. یہ ممکن ہی نہیں. اس کی نیچر کے خلاف بات ہے. وہ ہوا دیتا ہے، ہوا دکھاتا ہے عرب ملکوں کو کمزور کرنے کے لیے، انہیں زیادہ مؤدب بنانے کے لیے یہ ہوا دکھاتا ہے. دوسری بات، گریٹر اسرائیل کے آپ 2 دلیلیں اور دیں. دوسری دلیل، قرآن مجید میں سورہ آل عمران کی 112 نمبر آیت پڑھے، آپ کو ساری بات کلیئر ہو جائے گی. اس میں واضح طور پر بتایا گیا ہے ان پر ذلت اور مسکنت تھوپ دی گئی. یہ صرف ایک صورت میں بچ سکتے ہیں کہ یا تو اللہ کی رسی کو تھام لے، اللہ کی رسی تو وہ تھامے گی نہیں کیونکہ ان کا مزاج ہی ان ہیومن ہے. اور دوسری صورت ہے کہ کچھ لوگوں کی پناہ میں آ جائے. وہ امریکہ کی پناہ میں تو وہ امریکہ کی پناہ میں ہیں. ٹھیک ہے. اور اسی آیت میں آگے چل کر بھی تو ہے نا کہ انہوں نے انبیاء کو ناحق قتل کیا ہے اور یہ ان کے بڑے جرائم ہیں کہ نبیوں کو یہ قتل یہ انسانیت کے قاتل ہیں. یعنی انبیاء کا قتل جو ہے وہ معصومیت کے اعلیٰ مقام پہ فائز ہوتے ہیں. تو انبیاء علیہ السلام کو جن کے بڑوں نے قتل کیا تھا وہ معصوم بچوں کو قتل کیوں نہیں کریں گے؟ تو ایران پر جو پہلا حملہ ہوا ہے وہ معصوم بچوں پر ہوا ہے. 106 بچیاں لڑکیاں اسکول میں پڑھنے کے لیے گئی تھیں اور ان کو وہاں پر جو ہے ان کی وہ حرکت کہ ان کے بڑوں نے انبیاء کو قتل کیا، یہ معصوم بچوں کو قتل کر رہے ہیں. لیکن اس کی اگلی جو خوفناک بات جو جس کو دیکھ کے غصہ آتا ہے، ایک دم خون جو ہے وہ گردش میں آتا ہے کہ منیلا ٹرمپ جو ہیں وہ اگلے دن سیکیورٹی کونسل کا اجلاس جو ہے اس کو صدارت کرتی ہیں اور اس کو چلانے کی کارروائی شروع کرتی ہیں اور اس سے ایک دن پہلے یہ 106 بچے جو ہیں وہ شہید ہوتے ہیں. اور یہ منیلا ٹرمپ کے ساتھ کیا تعلق ہے، اس کا کیا رشتہ ہے، یہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. لیکن یہ عالمی سسٹم کے اوپر اور عالمی ادارے کے اوپر ایک زوردار منہ کے اوپر تماچا ہے کہ دیکھیں ہم نے ایک دن یہ پہلے یہ کیا اور اگلے دن ہم بیٹھ کے اسی سے متعلق سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ جو ہے وہ آگے پروسیڈ کر رہے ہیں. یہ تو جو ہے نا UNO بنی تھی 1945 کے بعد. جن لوگوں نے جنگ جیتی تھی دوسری جنگ عظیم، اچھا، وہ ان ممالک نے 2 معاہدے کیے تھے. ایک تو ہارنے والوں سے، دوسرا ساری دنیا سے. تو UNO ساری دنیا سے معاہدہ تھا کہ ہم بڑی طاقتیں ہیں اور ہم جنگ جیتے ہوئے ہیں اور ہماری سپریمیسی مانو. تو وہی سپریمیسی منواتے رہتے ہیں. تو وہی چل رہا ہے سلسلہ. اور اگر اسٹیٹس کو بحال نہیں رہتا، جنگ طول کھینچتی ہے، عالمی جنگ میں تبدیل ہوتی ہے، تو UNO والا جو معاہدہ ہے اس کی کیا حیثیت ہوگی؟ وہ تو وہی ہے نا، پھر انٹرنیشنل آرڈر خطرے میں پڑ جائے گا. اور انٹرنیشنل آرڈر کے خطرے کا مطلب یہی ہے کہ ویسے ہی پوری دنیا اس وقت انٹرنیشنل آرڈر جو کہ امریکی سرپرستی میں اس سے خوف زدہ ہے
خوف زدہ کیا اس پر اعتماد کوئی نہیں ہے، اور امریکہ ویسے ہی اس آرڈر کو نہیں مانتا، قانون کو نہیں مانتا، ضابطوں کو نہیں مانتا، بین الاقوامی عدالتوں کو نہیں مانتا، اپنی عدالتوں کو نہیں مانتا. مطلب اپنی سپریم کورٹ کہتی ہے کہ ٹرمپ جی تم نے جو دنیا کے ممالک کے اوپر تجارت کے نام پر ٹیرف لگائے ہیں یہ غیر قانونی ہے. وہ کہتا ہے کون سا یہ فیصلہ، وہ اور غصہ اور اشتعال میں آ کے وہ کہتا ہے میں 15% اور جو ہے وہ ٹیکس لگا رہا ہوں. تو میرا آخری سوال ہے آپ سے، مجھے اس کا کوئک آپ آنسر کیجئے کہ ایران کی قوم جو اس وقت مزاحمت کر رہی ہے، پاسداران انقلاب جو امریکن اور اسرائیلی ایگریشنز کے خلاف جو اس وقت ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ باقی مسلم ملکوں کو صحیح حکمت عملی کیا اختیار کرنی چاہیے؟ دیکھیں جی، عرب ملکوں میں تو ایک بڑی دلچسپ صورتحال پیدا ہو کہ آپ نے ابھی انڈیکیٹ کیا تھا اس کی طرف، کہ وہاں امریکی اڈوں پر ایران کے میزائل گرے ہیں، عوام خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، حکمران ٹینشن میں. اس کا مطلب ہے کہ عوام اور حکمرانوں کی حب الوطنی مختلف ہے، متضاد ہے. وہ پریشان ہے کہ امریکی اڈے پہ حملہ کیوں ہوا ہے، عوام خوش ہے کہ امریکی اڈے پہ حملہ ہوا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ پوری دنیا کے عوام اس صورتحال سے نکلنا چاہتے ہیں، اس جو ہے امپیریلزم کے پریشر سے باہر آنا چاہتے ہیں. پوری دنیا کے عوام آزادی چاہتے ہیں، تاریخ کا سفر آگے کو بڑھے گا. اب جن ملکوں میں حکمران پریشان ہے کہ امریکی اڈوں پہ حملہ کیوں ہوا ہے اور عوام خوش ہیں کہ حملہ ہوا ہے، ہمیں یہ بات سامنے آتی ہے کہ عوام تاریخ کے ساتھ کھڑے ہیں اور حکمران تاریخ کے اگینسٹ کھڑے ہیں. تو تاریخ کا سفر جو ہے یہ تیز ہو جاتا ہے جنگوں کی صورت میں. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ پروفیسر امجد علی شاکر موجود تھے اور ہم ایران کی جنگ کے اوپر جو گفتگو کر رہے ہیں اس کا مقصد اور محور صرف ایک ہی ہے کہ وہ جمہوری آوازیں، وہ انسانی اقدار کی باتیں کرنے والی آوازیں اور وہ تنظیمیں، ادارے، ممالک، سیاسی جماعتیں، مذہبی جماعتیں جو یہ مدعا پیش کرتی ہیں، ان کو یہ سوچنا اور سمجھنا چاہیے کہ امریکہ اپنی بربریت اور وحشی پن کے ذریعے سے دنیا کے انسانوں کو روندنے کی پالیسی پر عمل پیرا ہے، اور اس کے لیے نہ صرف وہ اسرائیل کو شیلٹر پرووائڈ کر رہا ہے بلکہ ان ملٹی نیشنل کمپنیوں کو بھی تحفظ فراہم کر رہا ہے جس کے پیچھے مفادات جو ہیں وہ صرف مالی ہیں. ہمیں اس رویے کی صرف مذمت نہیں کرنی ہوگی بلکہ منظم اور شعوری انداز میں اس کے خلاف سوچنا ہوگا. مجھے ڈاکٹر اکمل سومرو کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.